अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा की तरह अल्लाह पाक आपको खुश रखे। पाकिस्तान पर जो इस वक्त रहमतें बरस रही हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो जय जयकार हो रही है, बल्ले बल्ले हो रही है, अल्लाह पाक उसमें से शर का अंसर निकाले और पाकिस्तान आने वाले वक्त में जो इस वक्त दावे किए जा रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें पाकिस्तान को कामयाब करे। गुजारिश करते हैं कि आपसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो भी ज़रूर किया करें। एक ख़बर है जो आपको देना चाहता हूँ और बड़ी ज़रूरी ख़बर है, अहम ख़बर है, और यही ख़बर है मुज़ाकरात होंगे, इस्लामाबाद में होंगे, बुध या जुमेरात के दरमियान में होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने जंग बंदी की मुसलसल ख़िलाफ़ वर्जी को सफ़ारती अमल में बड़ी रुकावट करार दिया है। अराग़ची ने बताया कि तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला किया गया है कि आगे कैसे बढ़ना है और इन तमाम चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है। गुफ्तगू में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तमाम ज़ेर इल्तवा मसाइल को जल्द अज़ जल्द हल करने के लिए मुसलसल बातचीत की और अहमियत पर ज़ोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल करीबी राब्ते और मुकालमे को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की रूसी हम मनसब से भी गुफ्तगू हुई है। अब्बास अराग़ची ने रूसी हम मनसब से कहा कि अमेरिका को गैर कानूनी रवैया और तज़ाद से भरपूर मौक़िफ़ सफ़ारतकारी के साथ मुताबिकत नहीं रखता और इसमें कोई शक भी नहीं है। देखें, आप एक ज़्यादती कर रहे हैं और उस ज़्यादती करने के बाद उस पर अकड़ भी रहे हैं। भाई, जब ये इस वक्त ये जो उनका जहाज़ पकड़ा है ईरानियों का, ये ज़्यादती है। ईरानियों की तरफ से तो ऐसी कोई ख़िलाफ़ वर्जी नहीं की गई, बल्कि जैसे ही मुज़ाकरात पे पॉजिटिव चीज़ें हुई, दूसरे फ़ेज़ का ऐलान हुआ, अभी दूसरा फ़ेज़ हुआ भी नहीं, तो उन्होंने तो आबनाए हरमज़ खोल दिया था। लेकिन उसके बावजूद आप वहाँ से आकर पहुँच कर यहाँ पर तो आबना हमरज एक पाबंदी लगा कर या उस पर एक नाका लगा कर उसके अपनी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं, तो ये फिर ज़्यादती है। इसको तो फिर मतलब कि बात ना बढ़ाने वाली होगी ना। तो इसका मतलब है कि अमेरिकन सिस्टम में भी कुछ ताकतें ऐसी हैं जो ये नहीं चाहती कि ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हों। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, चाहे वो अमेरिकन सिस्टम में ऐसी चीज़ें मौजूद हों, चाहे वो इसराइली सिस्टम में ऐसे लोग या ऐसे मसाइल वाले लोग हों, ये मसाइल वाले कामयाब नहीं होंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात करने वाले, दुनिया को अमन देने वाले, मईशत बहाल करने वाले ही कामयाब होंगे। बरतानवी ख़बरसार एजेंसी अदारे राइटर्स ने सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि ईरान की जानब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ मुस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तानी ओहदेदार ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। सीनियर पाकिस्तानी सरकारी ओहदेदार ने बताया कि ईरान की जानब से मुस्बत इशारे मसूल हुए हैं। ओहदेदार के मुताबिक सूरत हाल के पेश नज़र कोशिश की जा रही है कि ईरान कल या एक दो रोज़ में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में शामिल हो जाए। पाकिस्तान इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन दोनों से मुसलसल में राब्ते है ताकि बातचीत के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। इधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरानी वफद आज इस्लामाबाद आने के लिए मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद आए तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ भी ईरानी वफद में शामिल हो सकते हैं। देखें, अगर JD वेंस आ रहे हैं उधर से, तो फिर इधर से बाकर साहब आएंगे, ये तो बड़ी कन्फर्म बात है, क्योंकि दोनों का एक ही लेवल है और दोनों के एक ही लेवल पे होंगे। अगर JD वेंस नहीं आ रहे तो फिर बाकर भी नहीं आएंगे। ये मुज़ाकरात होने हैं। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे हडल्स हैं उनको दूर करना है। मैं अक्सर कहता हूँ, या मैं अब भी कह रहा हूँ, कि ये जो 40 साल के मसाइल है ना, ये जितनी तेज़ी से हल हुए हैं कोई सोच भी नहीं सकता। कि पाकिस्तान ने जिस तरह लगी हुई जंग रुकवा कर चंद दिन के अंदर अंदर 40 साला रकाबत रखने वाले ममालिक को हमने सामने बिठा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें अब जो हडल्स आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे, मुक जाएंगे एक दिन। दूसरी तरफ ट्रंप वही कर रहा है जो आदत है, इस वजह से मुज़ाकराती अमल में ताख़ीर होती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो जाएगी, मगर वो जल्दबाजी में कोई बड़ी डील नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ने डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। बताया कि JD वेंस, स्टीव वटकोफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से जो मुआहदा करने जा रहे हैं वो ओबामा के जोहरी मुआहदे से बेहतर होगा, दुनिया फ़ख्र करेगी। अमरीकी सदर ने ख़बरदार किया वो बुध तक डील ना हुई तो जंग जो है वो यकीनी है।
امریکی صدر نے ایران کے ساتھ ڈیل کے لیے کسی دباؤ میں ہونے سے متعلق میڈیا میں آنے والی خبروں کو غلط اور گمراہ کن قرار دیا۔ اب دیکھیں نا کہ امریکی صدر نے ڈیل ہونے تک ایران کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالانکہ کل رات کو جیسے کہ مطلب فیلڈ مارشل صاحب کی بھی بات ہوئی تھی کہ جناب جان دیو ٹھنڈی ہوا آن دیو، اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے تو پھر وہ بھی کہیں گے اوکے ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہماری ناکہ بندی کرنی ہے تو پھر ہم بھی مذاکرات نہیں کرتے، تو پھر لڑائی ہے۔ اب لڑائی میں فائدہ تو کسی کا ہے نہیں ہے، لڑائی میں تو نقصان ہی نقصان ہے، خطے کا نقصان، دنیا کا نقصان، معیشت کا نقصان، اربوں خربوں پیسوں کا نقصان، اور اس کے سب سے بڑی بات ہے جانوں کا نقصان۔ اور پھر ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کا نقصان ہوا ہے اس کو بڑے سال لگیں گے دوبارہ پھر سارا بننے میں، جو اسرائیل میں ہوا اس کو بھی بڑے سال لگیں گے، اور ابھی تک یو والی جو ہیں وہ یا آگے پیچھے ہیں، وہاں پہ تو اللہ معاف کرے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، وہاں پہ تو ان کا سارے کا سارا کھڑا ہوا ہے، خدا نہ کرے وہ بھی اگر لپیٹ میں آ جاتے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں نا اس طرف کہ ہونا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو تھوڑا سا ذمہ داری کا خیال کرنا چاہیے، وہ ذمہ داری سے تھوڑے سے بھٹک گئے ہیں، اور اگر وہ تھوڑا سا ذمہ داری کا احساس کر لیں اور اس سے نکل جائیں تو میرے خیال میں یہ اس سے دنیا بھی نکل جائے اور خود بھی باعزت طریقے سے نکل جائیں، کیونکہ آپشن دونوں گروپوں کے لیے کوئی نہیں ہے، آپشن دونوں دھڑوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ آنا مذاکرات کی ٹیبل ہے، ختم مذاکرات کی ٹیبل پر ہونا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلسل لڑتے رہیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ ہم جیت گئے ہیں، یہ جیت ہی نہیں سکتے۔ آپ کی جیت صلح میں ہے، آپ کی جیت امن میں ہے، آپ کی جیت معیشت کے بہتر ہونے میں، اور آپ کی جیت لوگوں کی ترقی میں ہے، نہ کہ لڑ لڑا کر ایک دوسرے کو مار کے ہے۔ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے مزید $1 ارب موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے سعودی وزارت خزانہ کی جانب سے $1 ارب کے فنڈ موصول کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ یہ رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ $3 ارب ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو $2 ارب پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $3 ارب فنڈز کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ دوسری جانب چند روز قبل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تھا کہ $5 ارب کے ڈپازٹ بھی سالانہ رول اوور ہو جائیں کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی، اور سالانہ رول اوور کے بجائے اس کی میچورٹی 2028 تک کی جائے گی۔ مطلب کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہماری رول اوور ہے وہ $5 ارب جو ہمارے پاس ان کے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس پارک ہوئے ہیں ہمارے بینکوں میں، دنیا کو دکھانے کے لیے دیکھو جی ساڑھے کو $100 ہے۔ ہاں جی ضروری ہوتا ہے نا جی، بہت سارے معاملات ہیں، وہ ہر سال کے سال ہمیں دوبارہ پھر کاغذی کارروائی کرنی پڑتی تھی۔ اب یہ 3 سال کے لیے 2028 تک ہو گئے ہیں، تو اگلے 3 سال ہمیں کسی قسم کی کوئی کاغذی کارروائی نہیں کرنی پڑے گی، تو یہ آپ جو اپنے آپ کو مستحکم ہی سمجھیں۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو گزشتہ ہفتہ $2 ارب ڈپازٹ 45 کروڑ سود کے ساتھ ادا کیے تھے، جبکہ متحدہ عرب امارات کی 1 ارب کی جو ادائیگی ہے وہ بھی 23 اپریل تک ہونی ہے۔ تو یہ بڑی ایک دیکھیں تعلقات وہ ہوتے ہیں جب آپ نے کسی سے کچھ لیا ہو، کوئی آپ نے ٹائم فریم دیا ہو، یا آپ نے یہ کہا ہو کہ جناب 15 دن کا نوٹس لے کے جب آپ جب آپ واپس مانگیں گے تو آپ کو دے دیں گے، تو اصل کہانی وہ ہے، اصل سٹوری وہ ہے، اصل جیت وہ ہے۔ اگر آپ اپنے ٹائم سے 2 دن بھی لیٹ دیں گے، 10 دن لیٹ دیں گے، مہینہ لیٹ دیں گے، تو وہ آنے والے وقت میں آپ اپنا پنجابی کے اندر وہار ہے وہ ختم کر لیں گے، اور اس وہار کو دوبارہ بنانا میرے خیال میں ایک بہت بڑی کہانی ہے، سٹوری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق پنجاب کی حکومت نے بلوچستان کے مستحق باصلاحیت طلباء کے لیے 460 تعلیمی وظائف کا اعلان کر دیا ہے، تاکہ مالی مشکلات کی تعلیم کی راہ میں جو مالی مشکلات ہیں وہ رکاوٹ نہ بنے۔ تعلیمی سال 2025-26 کے لیے انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، ایم ایس، ایم فل کے وہ تمام طلباء جن کے پاس بلوچستان کا ڈومیسائل ہے وہ اسکالرشپ کے لیے اہل ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ مطلب کہ ڈومیسائل صرف ہونا چاہیے، اور وہ اس کو 2026-25 میں جو انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے جو اسٹوڈنٹ ہے جو ایم ایس، ایم فل، وہ تمام طلباء جن کے پاس ڈومیسائل ہوگا وہ اہل ہوں گے۔ سادی شرائط ہیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا نا بلوچستان سے بڑا خصوصی پیار ہے۔ بلوچستان اچھا یہ جو احساس محرومی والا ہے نا، یہ خدا کی قسم یہ ایک بہت بڑا وہاں کے جو وڈیرا شاہی ہے نا، انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بس چک چپ تے 100 سکھ والی گل ہے، ورنہ وہ جو ذاتی وہاں پہ ہو رہی ہے نا، وہ نہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، نہ فوج کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ جن کی طرف سے ہو رہی ہے وہ 70-75 سال انہی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ وہ خود تگڑے ہیں، وہ خود کھاتے پیتے ہیں، وہ خود ایسی گاڑیوں میں گھومتے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا، وہ خود اتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کوئی سوچ نہیں سکتا، ان کا کھانا پینا لانا ملازم ناقوت وہ ان وڈیروں کا آپ کو پتہ ہے، لیکن سارے مسائل خود نہیں بننے دیتے۔ اربوں روپے کا فنڈ ہے نا، وہ اربوں روپے کا فنڈ بلوچستان جاتا تو ہے نا، اب جاتا کہاں ہے وہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد کی سڑکیں جو ہیں وہ 2-4 چھوڑ کر جو ہیں وہ ظاہر شارع دستور تو ڈیفینیٹ بند ہوگی، مین اور اہم سڑک ہے، اور اس کے علاوہ جو سرینا کے سراؤنڈنگ ہے وہ بند ہے،
اور اس کے علاوہ مارگلا روڈ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اس میں ٹریفک آ جا رہی ہے. ہل روڈ سے آگے جو ہے وہ بند ہے. گھر سے کام کرنے کی ہدایت ہے آج تمام سرکاری دفاتر کو. پارلیمنٹ بھی بند ہے، سینٹ بھی بند ہے. باقی شہر جو ہے وہ تقریباً کھلا ہوا ہے. لوگوں کو آنے جانے میں کوئی ایسا دشواری اس لیے نہیں ہے کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بھی آنے جانے کی اجازت ہے، اور باقی لوگ گھروں سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ تکلیف ہمیں جو اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کے لیے ہم دنیا کو امن دے رہے ہیں. اس کے لیے ہماری جو تکلیف ہے چند دنوں کی، اس تکلیف کے بدلے آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کو آپ کیا دے رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا آپ کے اسلام آباد پر نظریں چکائی بیٹھی ہیں. آپ کوئی بھی انٹرنیشنل چینل لگا کر دیکھیں، آپ کسی بھی طرف منہ کر کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ ہے پاکستان، جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے. اللہ پاک اس میں پاکستان کو کامیاب